دنیا کی ابتدا ایک ایسے وقت سے ہوئی جب صرف اللہ تعالیٰ موجود تھے، سب کچھ ان کی قدرت کے تابع تھا۔ اللہ نے اپنی قدرت اور حکمت کے مطابق ایک نیا مخلوق پیدا کرنے کا ارادہ کیا، جسے وہ جان و دل سے اپنی عبادت کے لیے بنایا، اور اسی فیصلے کے تحت اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام اللہ کی مخلوق میں سب سے پہلی انسان تھے۔ اللہ نے انہیں اپنی خاص تخلیق قرار دیا اور ان میں علم، شعور اور اختیار کی خصوصیات عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو تمام ناموں کا علم دیا اور زمین و آسمان کے رازوں کی تعلیم دی، تاکہ وہ نہ صرف زمین پر زندگی گزار سکے بلکہ اپنے علم اور سمجھ بوجھ سے باقی مخلوق کے لیے بھی رہنمائی کا ذریعہ بنے۔ پہلے انسان کے طور پر حضرت آدم علیہ السلام کا آغاز جنت میں ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے جنت کو ایک بہترین مقام بنایا جہاں ہر قسم کی نعمتیں تھیں، ہر چیز آسانی اور سکون کے ساتھ دستیاب تھی، اور ہر لمحہ اللہ کی رضا میں زندگی کا حسن محسوس ہوتا تھا۔ جنت میں حضرت آدم علیہ السلام کو زندگی گزارنے کے لیے ہر ضرورت فراہم کی گئی، اور انہیں ایک اصول سکھایا گیا کہ وہ صرف اللہ کے حکم کے مطابق عمل کریں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے لیے ایک شریک حیات بھی بنایا، حضرت حوا علیہ السلام، تاکہ انسانیت کی نسل کو آگے بڑھایا جا سکے۔ جنت میں ان کی زندگی خوشی، سکون اور اللہ کی عبادت میں گزر رہی تھی۔ ہر دن دعا، شکر اور اللہ کی ہدایت کے مطابق گزرتا، اور حضرت آدم علیہ السلام ہر لمحہ اللہ کی نعمتوں کو یاد کرتے۔ مگر جنت میں بھی آزمائش کا وقت آیا۔ شیطان، جو اللہ کی نافرمانی کرنے والا اور غرور میں مبتلا تھا، نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کے دلوں میں شک پیدا کرنے کی کوشش کی۔ وہ چالاکی اور وسوسے کے ذریعے ان کو فتنے میں ڈالنا چاہتا تھا۔ شیطان نے کہا، یہ درخت مت کھاؤ، مگر میں تمہیں اس سے فائدہ پہنچانے کا طریقہ بتاؤں گا۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام اللہ کے حکم کے مطابق جنت میں رہنے کی کوشش کر رہے تھے، مگر شیطان کے وسوسوں نے انہیں ایک لمحے کے لیے سوچنے پر مجبور کر دیا۔ یہ وقت انسانیت کے لیے ایک اہم سبق بن گیا کہ اللہ کی ہدایت کے خلاف جانا ہر گزرتے لمحے میں خطرناک نتائج لا سکتا ہے۔ شیطان نے جنت میں وسوسہ ڈال کر کہا، اگر تم یہ پھل کھاؤ گے تو تمہیں علم ہوگا، تمہیں ہر چیز کا ادراک ہوگا، اور تم اللہ کی طرح عظیم بن جاؤ گے۔ اس فریب نے انسان کے دل میں غور پیدا کر دیا، اور وہ ایک لمحے کے لیے وسوسوں کے سامنے کمزور محسوس کرنے لگے۔ یہ واقعہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ انسان کی زندگی میں آزمائشیں ہمیشہ موجود رہیں گی۔ اللہ کی ہدایت کو ماننا، صبر اور ایمان کے ساتھ رہنا سب سے بڑی ضرورت ہے، اور شیطان کے وسوسے انسان کو بھٹکا سکتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کا یہ واقعہ نہ صرف جنت کی کہانی ہے، بلکہ انسانیت کے لیے سب سے بڑا سبق بھی ہے کہ اللہ کے احکام کی پابندی کرنا اور نیکی کی راہ پر قائم رہنا ہر دور میں ضروری ہے۔ شیطان کے فریب کے نتیجے میں حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام نے وہ کام کر دیا جس سے جنت میں ان کی زندگی کا سکون ختم ہو گیا۔ انہوں نے اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کی، اور یہ لمحہ انسانیت کی تاریخ میں ایک اہم اور سبق آموز واقعہ بن گیا۔ اللہ کی نافرمانی کے بعد جنت کی خوشیوں سے دوری اور زمین پر آنے کا وقت آیا۔ زمین پر اترتے ہی حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام نے پہلی بار انسانیت کی زندگی کی سختیاں محسوس کیں۔ زمین پر خوراک اور پانی کے حصول کے لیے محنت، گرمی اور سردی کے اثرات اور زندگی کے دیگر مشکلات نے ان کے دل و دماغ پر اثر ڈالا، مگر یہ زمین پر آنے کا مقصد صرف آزمائش نہیں تھا، بلکہ انسانیت کو اللہ کی رضا اور نیکی کے راستے پر چلانے کا سبق بھی تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فوراً اللہ کی طرف رجوع کیا اور توبہ کی۔ انہوں نے دل کی گہرائی سے کہا، اے اللہ، ہمیں معاف فرما، ہمارے اعمال کو درست کر، اور ہمیں اپنی ہدایت کی روشنی میں زندگی گزارنے کی توفیق دے۔ یہ توبہ انسانی تاریخ کی سب سے پہلی توبہ تھی، اور یہ بتاتی ہے کہ اللہ کے سامنے سچی توبہ انسان کو ہر مصیبت سے نجات دلا سکتی ہے۔
اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول فرمائی اور انہیں ہدایت دی کہ وہ زمین پر اپنی نسل کو آباد کریں اور اللہ کی عبادت اور فرمان برداری کے راستے پر چلیں۔ یہ ہدایت انسانیت کے لیے ایک رہنمائی بن گئی کہ ہر انسان کو اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے نیکی اور صبر کی راہ اپنانا چاہیے۔ زمین پر زندگی شروع کرتے ہوئے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام نے اللہ کے احکام کے مطابق زندگی گزارنا شروع کیا۔ انہوں نے محنت کی، ایک دوسرے کا سہارا بنے اور اپنی نسل کو بھی نیکی، ایمان اور اللہ کی رضا کی طرف رہنمائی کرنے کا عزم کیا۔ زمین کی زندگی میں یہ سب سے پہلی انسانی کمیونٹی قائم ہوئی جو اللہ کی عبادت اور ہدایت کے لیے بنی۔ شیطان کی وسوسوں اور جنت سے زمین پر آنے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کی زندگی کا ہر لمحہ ایک سبق بن گیا۔ انہوں نے اپنی نسل کو یہ سکھایا کہ اللہ کی ہدایت پر عمل کرنا، صبر اور دعا کے ذریعے ہر آزمائش کا مقابلہ کرنا اور ہر غلطی پر سچی توبہ کرنا سب سے بڑی طاقت ہے۔ زمین پر اترنے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام نے زندگی کا آغاز کیا۔ زمین کی زندگی جنت کی زندگی سے بالکل مختلف تھی۔ یہاں محنت، صبر اور مشکلات کے ساتھ زندگی گزارنی تھی۔ خوراک حاصل کرنے کے لیے محنت کرنا، پانی کے لیے راستے تلاش کرنا اور ہر دن کے لیے وسائل تلاش کرنا انسانیت کی پہلی آزمائشیں تھیں۔ لیکن حضرت آدم علیہ السلام کی تعلیم اور اللہ کی ہدایت نے ہر چیز آسان بنا دی۔ انہوں نے زمین پر اپنی زندگی اللہ کی عبادت، دعا اور فرمان برداری کے مطابق گزاری۔ حضرت حوا علیہ السلام بھی ہر لمحہ ان کے ساتھ تھیں اور اللہ کی ہدایت اور نیکی کی تعلیم اپنی نسل کو منتقل کرنے میں مدد کر رہی تھیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کی زمین پر زندگی کے دوران ان کے بیٹے بھی پیدا ہوئے۔ یہ انسانیت کی پہلی نسل تھی اور ان میں سے ہر ایک کے دل میں اختیار اور آزادی تھی جس کے ساتھ وہ نیکی یا بدی کے راستے پر جا سکتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو فیصلہ کرنے کی طاقت دی تاکہ وہ اپنی زندگی میں اچھائی اور برائی کے درمیان فرق سیکھے، لیکن شیطان کے وسوسے زمین پر بھی انسانیت کے ساتھ موجود تھے۔ حضرت علیہ السلام کے بیٹوں میں اختلاف اور حسد پیدا ہوا۔ ان میں سے ایک بیٹے نے دوسرے بیٹے سے حسد اور اناد کی وجہ سے ایسا عمل کیا کہ اس نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا۔ یہ واقعہ انسانیت کے لیے پہلا ظلم اور سب سے پہلا قتل تھا، اور یہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ انسان کے دل میں بغض، حسد اور شیطان کے وسوسے کس طرح خطرناک نتائج پیدا کر سکتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام نے اس واقعے سے نہ صرف غم محسوس کیا بلکہ یہ بھی سیکھا کہ زمین کی زندگی میں ہر انسان کو اپنی خواہشات، جذبات اور شیطان کے فریب پر قابو پانا ضروری ہے۔ انہوں نے اپنے بیٹے کے اس اقدام کو اللہ کے سامنے پیش کیا اور دعا کی کہ اللہ ہمیں اور ہماری نسل کو برائی، حسد اور ظلم سے بچائے۔ یہ واقعہ انسانیت کے لیے ایک عبرت ہے کہ نہ صرف اللہ کی نافرمانی نقصان دہ ہے بلکہ انسان کے دل میں حسد، بغض اور غضب بھی تباہ کن ہو سکتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تعلیم اور دعا نے انسانیت کو یہ سبق دیا کہ ہر انسان کو اللہ کی ہدایت پر عمل کرنا چاہیے، ہر غلطی پر سچی توبہ کرنی چاہیے اور اپنی نسل کو نیکی اور صبر کی تعلیم دینی چاہیے۔ زمین پر حضرت آدم علیہ السلام کی زندگی میں محنت، عبادت، صبر اور اللہ کی رضا حاصل کرنے کی جدوجہد ہر لمحہ ایک سبق تھی۔ وہ جانتے تھے کہ شیطان کے وسوسے، غرور اور خواہشات ہمیشہ انسان کی آزمائش میں رہیں گے اور ہر نسل کو اپنے اعمال اور فیصلوں کا نتیجہ بھگتنا پڑے گا۔ اس طرح حضرت آدم علیہ السلام کی زمین پر زندگی، ان کے بیٹوں کا واقعہ اور اللہ کی ہدایت کے لیے صبر و دعا انسانیت کے لیے ایک مکمل سبق بن گئے۔ یہ ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ اللہ کی رضا حاصل کرنا، برائی سے بچنا اور ہر غلطی پر سچی توبہ کرنا سب سے بڑی عبادت اور انسان کی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کے بعد انسانیت کی نسل زمین پر بڑھنے لگی، بچے پیدا ہوئے اور زمین پر انسانوں کی زندگی جاری ہوئی۔ ہر انسان کے دل میں اختیار اور سوچ کی طاقت تھی اور ہر نسل نے اپنے اعمال اور فیصلوں کے ذریعے زندگی کے راستے منتخب کیے۔ یہ وہ وقت تھا جب انسانیت
کی پہچان اچھائی اور برائی کے درمیان جدوجہد میں شروع ہوئی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی اولاد کو اللہ کی عبادت، نیکی اور صبر کی تعلیم دی۔ انہوں نے بتایا کہ ہر انسان کو اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے حق کی راہ پر چلنا چاہیے اور برائی، حسد، غرور اور شیطان کے فریب سے بچنا ضروری ہے۔ انہوں نے اپنی اولاد کو زمین کی محنت، عبادت اور زندگی کی مشکلات میں صبر کا سبق سکھایا، مگر زمین کی زندگی آسان نہیں تھی۔ ہر نسل کو مختلف چیلنجز کا سامنا تھا۔ خوراک کے لیے محنت، پانی اور وسائل تلاش کرنا اور اپنی کمیونٹی کے ساتھ تعاون کرنا زمین کی زندگی کے بنیادی اصول تھے۔ ساتھ ہی شیطان کے وسوسے ہر انسان کے دل میں موجود تھے، جو غرور، حسد اور نافرمانی کی طرف لے جاتے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی اولاد کو ہر لمحہ نصیحت کی کہ شیطان کے وسوسوں پر کان نہ دو۔ انہوں نے کہا، شیطان تمہیں اپنے راستے سے بھٹکانے کے لیے ہر وقت وسوسے ڈالتا ہے۔ اگر تم اللہ کی ہدایت کے مطابق عمل کرو گے، صبر اور دعا کے ساتھ زندگی گزارو گے تو تم ہر آزمائش میں کامیاب رہو گے۔ زمین پر زندگی کے یہ چیلنجز ہر نسل کے لیے ایک سبق بن گئے۔ انسان نے محنت، صبر اور دعا کے ذریعے اپنی زندگی گزارنا سیکھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تعلیم اور ان کی دعاؤں نے انسانیت کو یہ سبق دیا کہ ہر آزمائش میں اللہ کی مدد موجود ہے، اور ہر غلطی پر سچی توبہ انسان کو اللہ کے قریب لے جاتی ہے۔ شیطان کی وسوسوں، زمین کی مشکلات اور انسان کے دل کی کمزوریوں کے باوجود حضرت آدم علیہ السلام کی تعلیمات زمین پر انسانیت کے لیے روشنی کی کرن بن گئی۔ ان کی زمین پر زندگی، اولاد کی تربیت اور اللہ کی رضا کے لیے جدوجہد ہر نسل کے لیے رہنمائی کا ذریعہ بنی۔ زمین پر حضرت آدم علیہ السلام کی زندگی کے تجربات، تعلیمات اور قربانیوں نے انسانیت کے لیے ایک روشن سبق قائم کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے نہ صرف اپنی زندگی اللہ کی رضا کے مطابق گزاری، بلکہ اپنی نسل کو بھی ہر وقت اللہ کی ہدایت، صبر، نیکی اور توبہ کی اہمیت سکھاتے رہے۔ زمین پر زندگی کی مشکلات، شیطان کے وسوسے اور انسانی کمزوریوں کے باوجود حضرت آدم علیہ السلام نے کبھی ہمت نہیں ہاری۔ وہ جانتے تھے کہ ہر انسان کو اپنے اعمال کے نتائج بھگتنا پڑتے ہیں، اور اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے صبر، دعا اور نیکی کے راستے پر چلنا لازمی ہے۔ انہوں نے اپنی نسل کو یہ سبق دیا کہ غلطیوں کے بعد توبہ سب سے بڑی طاقت ہے، اور اللہ کی معافی ہر سچے دل کے لیے ہمیشہ موجود ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹوں کا واقعہ، جس میں ایک نے دوسرے کو قتل کیا، انسانیت کی تاریخ کا سب سے پہلا سبق تھا کہ بغض، حسد اور شیطان کے فریب کس طرح تباہ کن ہو سکتے ہیں۔ یہ واقعہ زمین پر زندگی کے خطرات اور انسانی دل کی کمزوریوں کو واضح کرتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے اس اقدام کے بعد پوری انسانیت کو یہ سکھایا کہ ہر انسان کو صبر، معافی اور اللہ کی ہدایت پر عمل کرنا چاہیے۔ ان کی تعلیمات نے نسلوں پر دیر پا اثر ڈالا۔ ان کی دعا اور نصیحتیں زمین پر پیدا ہونے والی ہر نسل کے لیے رہنمائی کا ذریعہ بنے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی اولاد کو بتایا کہ اللہ کی عبادت، نیکی، صبر اور دعا کے ذریعے ہر آزمائش کو عبور کیا جا سکتا ہے، اور ہر غلطی کے بعد سچی توبہ انسان کو اللہ کے قریب لے آتی ہے۔ یہ واقعہ انسانیت کے لیے ایک مکمل سبق ہے کہ اللہ کی ہدایت کو ماننا اور اس کی رضا حاصل کرنا سب سے بڑی کامیابی ہے۔ زمین پر زندگی میں مشکلات اور چیلنجز ہمیشہ رہیں گے، مگر صبر، محنت اور دعا سے ہر مشکل آسان ہو جاتی ہے۔ شیطان کے وسوسے اور انسانی دل کی کمزوریاں آزمائش کا حصہ ہیں، اور ہر انسان کو ان پر قابو پانا ضروری ہے۔ غلطیوں کے بعد سچی توبہ کرنا، اللہ کی معافی طلب کرنا اور زندگی کو اللہ کی ہدایت کے مطابق گزارنا سب سے بڑی عبادت اور کامیابی ہے۔ یوں حضرت آدم علیہ السلام کی زندگی، ان کی تعلیمات، ان کے بیٹوں کا واقعہ اور زمین پر انسانیت کی ابتدا ایک مکمل داستان بن گئی، جو ہر دور میں انسانیت کے لیے روشنی اور رہنمائی کا ذریعہ ہے۔ یہ ہمیں یہ یاد دلاتی ہے کہ اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے نیکی، صبر، دعا اور ہر وقت اللہ کی ہدایت پر عمل کرنا انسان کی سب سے بڑی طاقت ہے۔
یہ واقعہ ہمیں یہ بھی سکھاتا ہے کہ اللہ کی مخلوق کو اختیار اور عقل دی گئی ہے تاکہ وہ اپنی زندگی کے فیصلے کریں، اور ہر انسان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ ان کے اعمال کے نتائج ہمیشہ ان کے سامنے آئیں گے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی زمین پر زندگی آج بھی ہر انسان کے لیے سبق اور رہنمائی کی مثال ہے، جو ہمیں اللہ کی ہدایت، نیکی اور صبر کی اہمیت یاد دلاتی ہے۔